الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں تمام دوستوں اور ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں یعنی تین عادتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی علامت ہیں، یعنی کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تین باتیں، وہ تین بری خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان تین بری خصلتوں کے اندر مبتلا ہو، وہ تین بری عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ اگر کسی مسلمان کے اندر، کسی ایمان والے کے اندر یہ تین عادتیں پائی جاتی ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ سمجھ لے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ منافق ہے۔ وہ تین بری خصلتیں کیا ہیں؟ وہ تین بری عادتیں کیا ہیں؟ پہلی بری عادت، پہلی بری خصلت یہ ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب وہ کوئی گفتگو کرے، جب وہ کوئی بات کہے، جب وہ کوئی کلام کرے، جب وہ اپنے منہ سے کوئی بات نکالے، کذبا تو وہ جھوٹ بولے، جھوٹ کا استعمال کرے، آدھی بات سچ کہے اور آدھی بات جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ کسی انسان سے، کسی مسلمان سے کوئی وعدہ کرے، کسی کام کا وعدہ کرے، کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے، اخلفا تو وہ اس کی وعدہ خلافی کرے اور اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تیسری بات کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی چیز رکھی جائے، کوئی روپیہ و پیسہ رکھا جائے، کوئی سونا اور چاندی، درہم و دینار رکھا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ پیارے آقا نے فرمایا ایک روایت میں کہ یہ تین بری خصلتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں اور پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور پھر وہ روزے بھی رکھ رہا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفت ہیں، ایک مسلمان کے اندر جو صفات ہر حال میں پائی جانی چاہیے وہ صفات اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔
خدا جانے یہ بات ہمارے ذہنوں میں کہاں سے بیٹھ گئی ہے اور ہم نے یہ تصور کر لیا ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمان اور اسلام کی پہچان یہ ہے، مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے، مسلمان ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ انسان صرف نماز پڑھ لے، صرف روزے رکھ لے، تلاوت قرآن کر لے، حج ادا کر لے، زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ تمام باتیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہے۔ اب اس سے مزید کسی دوسری چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب وہ جب بازار میں جاتا ہے تو جھوٹ اور فریب اور دھوکے سے مال حاصل کر رہا ہے، حرام اور حلال سب وہ حاصل کر رہا ہے۔ حرام اور حلال کے درمیان میں وہ کوئی فرق نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو جھوٹ بول کر فروخت کر رہا ہے، جب وہ کسی کو اچھی چیز دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو وہ اس کو گھٹیا چیز دے رہا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی اچھی چیز رکھی جا رہی ہے امانت کے طور پر تو وہ اس کو بدل کر اس کی جگہ پر کوئی گھٹیا اور خراب چیز دے کر دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کے اندر تین یہ خصلتیں پائی جائیں، پھر وہ اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اب چاہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، اور چاہے اسے کافر قرار نہ دیا جائے، اور چاہے اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اسے اسلام سے خارج قرار نہ دیا جائے، لیکن ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو یہ کام کر رہا ہے ایمان والے کام نہیں کر رہا ہے، مسلمان ہونے والے کام نہیں کر رہا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے، بلکہ وہ کام وہ کر رہا ہے جو منافقوں کے ہیں، جو کافروں کے ہیں، جو یہودیوں کے ہیں۔ تو ایسے شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کافروں اور منافقوں جیسے عمل کر رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، فرمایا کہ تین چیزیں منافق ہونے کی علامت ہے۔ پہلی بات جھوٹ بولنا، دوسری بات وعدہ خلافی کرنا، اور تیسری بات امانت میں خیانت کرنا۔ پہلی بات کیا کہ جھوٹ بولنا، اور یہ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا اور سنگین گناہ ہے، اور یہ حرام کام ہے، اور یہ ایسا حرام کام ہے کہ کوئی بھی ملت، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری ہے کہ جس کے اندر جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا گیا ہو اور جس کے اندر جھوٹ بولنا حرام نہ ہو۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ حضرات کی خدمت میں سنا دیتا ہوں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اپنی رسالت کی دعوت دینے کے لیے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، تو روم کے بادشاہ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد میں فرمایا، کیا ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے یعنی پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو، تو ایسے شخص کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، جو اسلام کے سخت سے سخت مخالفت کرنے والے تھے، وہ بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے معلوم کر کے، لوگوں نے تحقیق کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ چنانچہ جب وہ یہ پہنچتے ہیں تو روم کا بادشاہ ان سے 3 سوال کرتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ پہلا سوال یہ ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، اس خاندان کی کوئی عزت ہے بھی نہیں، اس خاندان کو کوئی اکرام کرتا ہے یا نہیں، کیا یہ خاندان شریفوں کا خاندان ہے کہ نہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں یہاں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ اسلام کا مخالف ہے، جو بندہ مسلمانوں کا سخت دشمن ہے،
جو دنیا سے اسلام کو اور قرآن کو مٹانا چاہتا ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ چاہتا تو یہاں پر جھوٹ بات کہہ دیتا اور وہ جھوٹ بول دیتا تاکہ ہمارے نبی کے خلاف اور اسلام کے خلاف تاثر قائم ہو جاتا، اور بادشاہ یہ سمجھتا کہ یہ کوئی نبی اور پیغمبر اور رسول نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، اس جواب سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ بات کرتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، وہ ایک اعلیٰ درجے کا خاندان ہے، وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ خاندان ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس خاندان کی شرافت کا عالم تو یہ ہے کہ سارا عرب اس خاندان کی عزت کرتا ہے، سارا عرب اس خاندان کا اکرام کرتا ہے، اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا، بالکل صحیح تم نے کہا، تم نے جھوٹ نہیں کہا، تم نے کذب بیانی سے کام نہیں لیا، بلکہ تم نے صحیح اور سچ جواب دیا ہے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے ہی کے خاندان سے ہوتا ہے۔ دوسرا سوال اس روم کے بادشاہ نے یہ کیا کہ یہ بتلاؤ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھی اور ان کے دوست کم درجے کے معمولی قسم کے لوگ ہیں یا بڑے بڑے رؤساء ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے ماننے والے معمولی درجے اور کم درجے کے لوگ ہی ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا، یہاں پر بھی تم نے سچ بولا ہے اور تم نے سچ کا ساتھ دیا ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، ابتداءً اس کے ماننے والے، شروع میں اس کے ماننے والے معمولی درجے کی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ جب تمہارا ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے، یعنی جنگ میں جب تمہارا ان سے مقابلہ ہوتا ہے اور تم ان کے سامنے اور وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں، تو کون غالب آتا ہے؟ چونکہ اس وقت اسلام کی کفار مکہ سے صرف 2 ہی جنگ ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک جنگ میں فتح ہوتی ہے اور ایک جنگ میں فتح ہونے کے بعد میں شکست ہوتی ہے، پھر فتح ہوتی ہے۔ تو کل ملا کے وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہمارا ان سے مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے کہا، تم نے یہ جواب بھی بالکل صحیح اور درست دیا ہے، تم نے بالکل سچ جواب دیا ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے گوشے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں اور پیارے آقا کو نبی مان لیتے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت جب روم کے بادشاہ نے مجھ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تھا، اس وقت تو میں کافر تھا اور میں یہ چاہتا تھا اور میں اس فکر میں تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں، کوئی ایسا جملہ کہہ دوں کہ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تاثر قائم ہو جائے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے اور میرا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے۔ لیکن اس بادشاہ نے مجھ سے جتنے سوالات کیے ان کے جوابات تو مجھ کو دینے ہی تھے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے جتنے سوالات کیے میں نے ان کے جو جوابات دیے وہ جوابات سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گئے، اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ ہونا ثابت ہو گیا، اور میں یہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ نے جو سوالات کیے تھے ان کا میں صحیح جواب دینے کے بجائے ان کا غلط جواب دیتا اور میں وہاں پر جھوٹ بولتا اور میں وہاں پر کذب بیانی سے کام لیتا۔ میری یہ شان کے لائق ہی نہیں تھا، میں مسلمان نہیں تھا، میں اسلام نہیں لایا تھا، لیکن میرے نزدیک جھوٹ بولنا پہلے بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک اسلام کا مخالف ہے، کہ جو شخص ایک اسلام کا دشمن ہے، جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسلام دنیا میں پروان چڑھے، جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، جب اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ چاہتا کہ کس بیانی سے کام لے لیتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس نے جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کیا، بلکہ صحیح جواب دیے، صحیح
صحیح جواب دے کر یہ بتلایا کہ ابو سفیان کے لائق یہ نہیں ہے، ابو سفیان کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ ابو سفیان کافر ہو کر بھی جھوٹ بولے۔ چہ جائے کہ آج کا مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ آج وہ ذرا سی بات پر جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنا سارا کاروبار جھوٹ پر چلا رہا ہے۔ ایک کاروباری دوسرے کاروباری کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک تجارت کرنے والا دوسرے تجارت کرنے والے کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہے۔ آج ایک بچہ دوسرے بچے سے جھوٹ بول رہا ہے، ایک جوان دوسرے جوان سے جھوٹ بول رہا ہے، ایک عورت دوسری عورت سے جھوٹ بول رہی ہے۔ غرض یہ کہ معاشرے کا ہر فرد آج جھوٹ میں مبتلا ہے، اور ہر فرد جھوٹ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بول رہا ہے اور سچ کو چھوڑے ہوئے۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال کر پھینک دیں اور سچ کو اپنا لیں، اور ہمیشہ جو بھی بات بولیں سچ بولیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔